میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور معزز خواتین اور خاص طور سے اس مدرسہ خدیجہ جامعہ خدیجہ الاسماء کی وہ طالبات جو صحیح بخاری شریف کا آخری سبق پڑھ رہی ہیں، یہ انتہائی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم دین حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائی اور تفصیلی طور پر ایک مفید اور مکمل نصاب آپ نے مختلف سالوں میں اپنے اساتذہ اور استانی حضرات استانیوں سے پڑھا۔ یہ صحیح بخاری شریف جو عالمیت کے آخری سال میں آپ نے پڑھی، اس کے ساتھ حدیث شریف کی اور بھی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، ان میں صحیح بخاری جس کا پورا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ ہے، یہ آپ نے پوری کتاب اپنے استاد محترم سے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس پڑھنے کو قبول فرمائے اور جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے، اور چونکہ قوم کی یہ امانت ہے جو آپ کے سپرد کی گئی ہے، آپ اپنے اپنے حدود اور دائرے میں رہتی ہوئی اس علم دین کو جو کہ اللہ کے بندوں اور بندیوں کی امانت ہے ان تک پہنچانے کی آپ کوشش کریں۔ عزیز طالبہ، آپ کو معلوم ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابواب اور کتب کی ترتیب میں بہت ہی مناسبت کا خیال رکھتے ہیں، لطیف مناسبت ہم آہنگی کا خیال رکھتے ہیں۔ چنانچہ کتاب کے آغاز اور کتاب کے اختتام، یعنی کتاب کے اول اور کتاب کے آخر کے درمیان میں بھی انہوں نے بہت مناسبت کا خیال رکھا ہے۔ آپ نے کتاب جو شروع کی تھی تو پہلا جو جنرل عنوان آپ نے پڑھا جو کتاب ایمان کا تھا، اس سے پہلے چونکہ ایمانیات و عقائد کے احکام ہوں یا فروعی اعمال سے متعلق احکام و مسائل ہوں، سب کا منبع اور سرچشمہ وحی ہے، اس لیے سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کی حقیقت، اس کی عظمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول کس کیفیت سے ہوتا تھا، اس سے متعلق احادیث ذکر فرمائی، اور پھر فوراً انہوں نے کتاب الایمان شروع کر دیا، اور کتاب الایمان میں ایمانیات اور عقائد کے سے متعلق مسائل کا عنوان لگا لگا کر کے اس پر دلالت کرنے والی آیات اور احادیث پیش فرمائیں، یہ بتانے کے لیے کہ ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ایک مومن کے کیا عقائد ہونے چاہیے، اور قرآن و حدیث میں ایمانیات و عقائد کے تعلق سے کیا کیا مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان کو ترتیب وار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمایا۔ مقصد مثبت انداز میں ہمیں ایمانیات و عقائد سے متعلق قرآن و حدیث کی تعلیمات کو بتانا تھا۔ جب امام بخاری کتاب کو ختم کرنے لگے تو پھر ایمانیات و عقائد کے مسائل کو دوبارہ انہوں نے چھیڑا۔ اصل میں ایمان کا مسئلہ ہے ہی بہت نازک، اگر ایمان ہے، عقیدہ صحیح اور درست ہے،
تو جو کچھ بھی نیک اعمال ہم کریں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور اگر ایمان ہی نہیں یا عقیدہ فاسد ہے تو پھر نیک اعمال کی اللہ کے یہاں کوئی قبولیت اور حیثیت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے مومن کے لیے اپنا عقیدہ درست کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ تو شروع میں ایک مومن کے کیا کیا عقائد ہونے چاہیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک کو عنوان لگا لگا کر کے ثابت کیا، اور قرآن و حدیث کی نصوص جو اس پر دلالت کرتی تھیں ان کو پیش فرمایا ہے۔ آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے درمیان کچھ باطل فرقے پیدا ہو گئے ہیں، اور قرآن و حدیث کی نصوص کو نہ سمجھ پانے کی وجہ سے، یا یہ ہے کہ دانستہ طور پر قرآن و حدیث کی، قرآن کریم کی آیات کو ان کے مفہوم سے توڑ مروڑ کر کے دوسرا معنی پہنانے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی دور دراز کی تعویلات کر کے نئے نئے مفہوم بیان کرتے ہیں۔ تو عقائد و ایمانیات کے تعلق سے کچھ باطل فرقوں نے غلط نظریے اور غلط عقیدے مسلمانوں میں پھیلانے شروع کر دیے ہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایمانیات و عقائد کے مضامین کو کتاب ختم کرتے کرتے دوبارہ چھیڑ رہے ہیں، اور یہاں منفی پہلو امام بخاری کے پیش نظر ہے کہ دیکھو یہ نظریات جو لوگوں کے درمیان بیان کیے جاتے ہیں ان کا کتاب و سنت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ گمراہی ہے۔ ایک مومن کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم پڑھنے پڑھانے والوں کو یہ متنبہ کر رہے ہیں کہ دیکھو بھائی، عالم کی دوہری ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک تو صحیح بات سادہ انداز میں، مثبت انداز میں پیش کر دینا، سمجھا دینا، یہ عالم کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اگر سماج اور معاشرے میں کوئی غلط نظریہ اور غلط عقیدہ پنپ رہا ہے، پھیل رہا ہے، تو عالم کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ عالم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان غلط نظریات اور عقائد کا غلط ہونا واضح کرے، ثابت کرے۔ اس کو کہتے ہیں ابطال باطل، احقاق حق، حق بات کو، حق بات کا حق ہونا ثابت کرے، یہ بھی عالم کی ذمہ داری ہے۔ اور حق کے مد مقابل جو بات غلط ہے اور جو گمراہی ہے اس کا غلط ہونا، اس کا گمراہی ہونا واضح کر دینا بھی عالم کی ذمہ داری ہے۔ اگر عالم صرف مثبت انداز سے صحیح بات لوگوں میں بیان کرتا ہے، اور حال یہ ہے کہ کچھ غلط فرقے اور کچھ غلط گروہ، کچھ غلط جماعتیں جو کتاب و سنت کا نام لے لے کر کے قرآن و حدیث کے صحیح عقائد و نظریات کے خلاف عقیدے اور نظریے مسلمانوں میں پھیلا رہے ہوں، تو عالم اگر ان پر چپ رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، اس باطل کا باطل ہونا ظاہر نہیں کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم اپنی پوری ذمہ داری نہیں نبھا رہا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ان غلط باطل عقائد کے حاملین گروہوں کا ذکر کر کر کے اور ان کے باطل نظریوں کا پر عنوان لگا لگا کر کے کتاب و سنت سے اس کی تردید کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں بھی یہ کام کرنا پڑے جب ہمارے سامنے کوئی غلط نظریہ اور غلط عقیدہ پیش کیا جائے جو کتاب و سنت سے میل نہ کھاتا ہو، تو اس کا غلط ہونا، اس کا باطل ہونا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو واضح کریں اور غلطی کا غلط ہونا اور گمراہی کا گمراہی ہونا کتاب و سنت کی روشنی میں ثابت کریں۔ چنانچہ یہ آخری جو کتاب ہے کتاب التوحید، جنرل عنوان، کچھ جنرل عناوین ہوتے ہیں، ایمانیات سے متعلق کتاب الایمان،
علم کیسے حاصل کیا جائے، علم کی کیا فضیلت ہے، تو اس کے متعلق ایک جنرل عنوان کتاب العلم۔ نماز پورا ایک سسٹم ہے دین اسلام میں اور اس کی بہت ہی اہمیت ہے، تو کتاب الصلاۃ نماز کے پورے سسٹم، طہارت، قبلہ استقبال قبلہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک، فرائض، نوافل، نماز کی طریقۂ ترتیبی، ان سب سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث منقول ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جنرل عنوان کتاب الصلاۃ لگا کر کے اس کے تحت نماز کے ذیلی مسائل کے عنوان لگا کر کے ان سب کو حدیثوں سے انہوں نے شامل فرمایا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جنرل عناوین ہیں، کتاب الایمان ہے، کتاب الطہارہ ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکات ہے، اس طرح ہوتے ہوتے آخر میں یہ ایک اور جنرل عنوان کتاب التوحید ہے۔ کتاب التوحید کا دوسرا نام کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہ ہے۔ میں نے بتایا کہ شروع میں کتاب الایمان، ایمانیات و عقائد کے مسائل کو امام بخاری نے پیش کیا، یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ایک مسلمان کے یہ عقائد ہونے چاہیے۔ آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید یا کتاب الرد علی الجہمیہ وغیرہ، کتاب التوحید کتاب الایمان نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق قرآن و حدیث میں جو کچھ آیا ہے صحیح احادیث میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان لگا کر اس کو پیش کیا ہے۔ اور خاص طور سے امام بخاری کا مقصد فرق باطلہ کا اللہ کی ذات و صفات کے تعلق سے جو گمراہ عقیدہ ہے، جو غلط عقیدہ ہے، اس عقیدے کو یا ان عقائد کو ذکر کر کر کے ان کی تردید کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ اس کتاب التوحید میں یا کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرقہ شیعہ، روافض، معتزلہ، خوارج، جہمیہ، قدریہ، یہ سب فرقے رونما ہوئے ہیں، ان فرقوں کی غلطیوں کو اور ان کے غلط نظریات کو ذکر کر کر کے ان کی تردید فرما رہے ہیں۔ ان گمراہ فرقوں میں فرقہ معتزلہ ہے۔ فرقہ معتزلہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کے احکام کو اپنی عقل کے ترازو میں تولنے کا عادی ہے۔ اس کی عادت یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث میں جو عقیدے کا مسئلہ ہو یا یہ کہ عمل کے تعلق سے مسئلہ بیان کیا جائے، قرآن و حدیث میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں، اگر ان کی عقل میں وہ بات آتی ہے تو اس کو وہ مانتے ہیں، اور اگر ان کی عقل میں وہ بات نہیں سمجھ میں آتی تو اس کا وہ یا تو دھڑلے سے انکار کر دیتے ہیں یا اس کا کوئی ایسا مطلب بیان کر دیتے ہیں جو دور کی قولی ہوتا ہے، اور صراحتاً جو اس کا معنی اور مطلب ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر کے ایج پیش کرتے ہیں اور تعویلیں کرتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ حقیقت میں صراحتاً اس کا جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے وہ مراد نہیں ہے۔ یہ معتزلہ کی عادت ہے۔ عقلیت پسند جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ، حالانکہ ایک مومن کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو بات ارشاد فرما دی اس پر ایمان لائیں اور اس پر عمل کریں۔ باقی اس میں پیش کرنا، اس میں تعبیر کرنا، اس کو توڑ مروڑ کر کے ظاہری معنی سے پھیر کر کے کوئی اور معنی پہنانا، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، اور اہل ایمان کا کو یہ چیز ذہن نہیں دیتی ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف فرمایا کہ جب قرآن و حدیث میں کوئی مسئلہ بیان کیا جائے اور اس پر ظاہری کے اعتبار سے جو ہے اس کے ظاہری معنی پر محمول کرنا ممکن ہو تو پھر اس کی تعبیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تعبیر کرنا یہ ایک لا حاصل اور بیکار کام ہے۔ معتزلہ نے جو ان معتزلہ کی جو گمراہیاں رہی ہیں، اللہ کی صفات کو وہ نہیں مانتے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات کو وہ کہتے ہیں، حالانکہ تمام قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ علیم ہے، قدیر ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ علم، یہ قدرت، یہ سماعت، یہ اللہ کا دیکھنا، یہ سب صفتیں ہیں اللہ کی،
جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، یہ بالکل کھلا ہوا ہے۔ لیکن یہ معتزلہ کہتے ہیں کہ نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع علیم بصیر یہ صفتیں جب اللہ کے ساتھ ہوں گی تو یہ سب قدیم ہوگی، اور بہت سارے قدیم ہونا ماننا یہ شرک ہے، یہ بہت سارے خدا کے ماننے کے مراد ہے۔ تو یہ معتزلہ کو سمجھ میں نہیں آتا بات، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے لیکن صفت علم اللہ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے۔ تو کیا مطلب ہوا ہے؟ تو اس طریقے کی باتیں اللہ کی صفات کا وہ انکار کرتے ہیں۔ بہت سی گمراہیاں ہیں، انہی گمراہیوں میں ایک گمراہی یہ ہے جس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کو ختم فرما رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ قرآن اور حدیث کی متعدد نصوص میں، بہت سی آیتوں میں اور بہت سی حدیثوں میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن بندوں کے اعمال اور بندوں کی باتیں، زبان سے کہی ہوئی باتیں، یہ سب وزن کر کے اولین و آخرین کے سامنے دیکھا دی جائے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے عمل اور بندوں کے قول کو، بندوں کی باتوں کو، جو کچھ بھی ہم لوگ دنیا میں کیے ہوئے ہوں گے کام، چاہے زبان سے کہیں یا ہاتھ کیسے کریں، جو بھی ہم بات کام کیے ہوئے ہوں گے کل قیامت کے یا دل سے جو اعتقاد ہم رکھے ہوئے ہوں گے، ان سب کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے ایک طرف نیکیاں ایک بڑے ترازو میں ایک طرف نیکیاں رکھیں گے، ایک طرف بندے کی برائیاں رکھیں گے، اور سب کے سامنے دکھا دیا جائے گا جس کی نیکیوں کا پلڑا جھکا ہوگا اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جس کی برائیوں کا پلڑا جھکے گا اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، کہ جس کا نیکیوں کا پلڑا جس کا جھکے گا تو اس کے لیے بہترین زندگی یعنی جنت ہوگی، اور جس کا برائیوں کا پلڑا جھکا ہوا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو اللہ پاک صاف طور پر فرماتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی یہ آیت جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ذکر کیا، فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن میں ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ قیامت کے دن میں ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ موازین جمع ہے، بہت سارے ترازو ہوں گے یا ایک ہی ترازو ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ترازو نوعیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، جیسے سونا تولنے کے لیے بہت چھوٹا ترازو ہوتا ہے، اور لکڑی تولنے کے لیے بہت بڑا ترازو ہوتا ہے، اور میڈیم درجے کی چیزیں جو ہوتی ہیں کہ زیادہ چیز تولنی ہوتی ہے تو بڑا رکھتے ہیں، کم چیز تولنی ہوتی ہے تو چھوٹا رکھتے ہیں۔ تو چونکہ چیزوں اور اشیاء کی نوعیتوں کے اعتبار سے ترازو چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کئی طرح کے ترازو قائم کریں گے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں، لیکن جمہور حکومت اس بات کی قائل ہے کہ نہیں، وہ ترازو ایک ہی ہوگی، پورا اولین و آخرین کا جو مجمع محشر میں، میدان محشر میں اکٹھا ہوگا، ایک دم پہلے آدمی سے لے کر کے میدان کے آخری آدمی تک سب بالکل کھلے طور پر اس کو دیکھیں گے، اور ایک ایک بندے کے اعمال کو وزن کر کے دکھا دیا جائے گا، اور حجت تان کی جائے گی کہ جس کے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو رہا ہے اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، جس کے جہنم میں داخل ہونے کا فیصلہ ہو رہا ہے اس کی برائیاں اور بدیاں زیادہ ہیں۔ تو حجت تام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ باقاعدہ ایک بڑی ترازو میں بندوں کے اعمال کو وزن کر کے دکھا دیں گے۔ اب یہ چیز معتزلہ کو سمجھ میں نہیں آتی، عقل میں یہ بات ممکن نہیں آتی۔ انہوں نے کہا ایسا کیسے ہوگا، ہم بات منہ سے کرتے ہیں وہ ہوا میں رہ جاتی ہے، کسی کو ایک بھوکا ایک گھوسا مارا، تھوڑی دیر وہ بیچ میں سہلا لیتا، اس کے بعد ختم، گردنی ختم، اور اس مار کا کوئی حصی وجود ہو جو نظر آ رہا ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ آدمی کام کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے تو وہ اس کا عمل کیا اور ختم ہوا، اس کا کوئی یعنی آٹا چاول دال تو نظر آنے والی چیز ہے، اس کو تو تولنا ممکن ہے کہ صاحب ایک طرف 1 کلو کا باڑ رکھ دو اور ایک طرف جو ہے وہ چینی رکھ دو، شکر رکھ دو، اور اس کے بعد کھول دو، صاحب یہ اس کے برابر ہے نہیں ہے۔ تو جو چیز محسوس طور پر جس کا جسم ہے، نظر آنے والی ہے،
حصی طور پر ایسی چیز میں وزن کی جاتی ہے اور جس کا کوئی حصی وجود ہی نہیں ہے اس کو کیسے وزن کیا جائے گا؟ اس لیے وہ مثلا نے کہا کہ کوئی ترازو برابر نہیں ہوگا اور کوئی تولنا نہیں ہوگا. تو پھر یہ جو قرآن میں فرمایا گیا ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے. قرآن میں کہا گیا جس کی میزان عمل جس کا وزن ہو جائے گا اس کے لیے جنت اور جس کا میزان عمل ہلکا ہو جائے گا تو اس کے لیے جہنم. اسی طریقے سے اور بھی آیات کے کلمات ہیں. حدیث میں یہ آ رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو باتیں رحمان کو بڑی پسند ہیں اور ساتھ میزان میں بڑی وزنی ہے. تو میزان کوئی ہوگی تبھی نا یہ دونوں باتیں رکھی جائیں گی تو وزندار ہوگی, ان کا وزندار ہونا پائے. تو حدیثوں میں میزان کا ذکر ہے. شفاعت والی حدیث میں موجود ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم اور امت کے فکر میں سرگرداں اور پریشان ہوں گے. کبھی تو حوض کوثر پر اپنے دستے مبارک سے جام کوثر پلا رہے ہوں گے اور کبھی جہاں بندوں کے اعمال وزن کیے جاتے ہیں میزان وہاں جا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ میری کسی امتی کی گاڑی پھنس رہی ہو اور اس نے کوئی کبھی مجھے اخلاص سے مجھ پر درود بھیجا ہو تو سرکار درود کا پرچہ نکال کر کے اس کی نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دیں گے اور اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر جا کر کے کہ اگر کوئی امتی لڑکھڑاتا ہوا ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سہارا دے سکیں تو اس کو سہارا دیں گے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں میزان کا ذکر ہے. تو بہت سی حدیثوں میں وزن اعمال کے عقیدے کو بیان کیا گیا ہے, آیتوں میں بیان کیا گیا ہے. ان معتزلہ کو ایسے سمجھ میں نہیں آتا, وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب کوئی میزان نہیں ہوگا اور کوئی ترازو نہیں ہوگی, وہ انکار کرتے ہیں. اور تعبیر کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں اصل میں یہ وزن وغیرہ جو کیا جاتا ہے تو دو چیزوں میں برابری دکھانے کے لیے وزن کیا جاتا ہے. تو در حقیقت جن آیتوں میں جن حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ وزن کریں گے, بندوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے, ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے, تو جن حدیثوں میں بھی وزن اور ترازو وغیرہ کا ذکر آیا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ مقصد صرف انصاف کی ایک تعبیر ہے. جیسے کہ عدالتوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ سنگمرمر کی ایک مورتی کھڑی ہوتی ہے, اس کے ہاتھ میں پٹی بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ترازو تھمایا ہوا ہوتا ہے اور ڈنڈی اس کی بالکل برابر ہوتی ہے. ظاہر بات ہے کہ وہاں تک تولنا نہیں ہوتا, یہ میسج دینا مقصود ہوتا ہے کہ بھائی یہاں انصاف کیا جائے گا, یہاں برابری کی جائے گی, کسی کے ساتھ جو ہے اونچ نیچ کا معاملہ نہیں کیا جائے گا. تو جس طرح سے مورتی کے ہاتھ میں ایک ترازو دے کر کے آنے والوں کو فریقین کو یہ میسج دیا جاتا ہے کہ بھائی یہاں برابری کی جائے گی, یہاں اونچ نیچ نہیں کی جائے گی, کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی. اسی طرح اللہ نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں جہاں میزان وغیرہ اور وزن کی بات, ترازو کی بات, تولنے کی بات فرمائی ہے تو سب کا مقصد یہ ہے کہ وہاں تولنا وولنا تو ہوگا نہیں, کیونکہ عمل کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا کوئی حصی وجود ہو اور جس کو تول کر دکھایا جائے. وہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت میں ہم بندوں کے ساتھ انصاف کریں گے. حقیقت میں وہاں کوئی نہ ترازو ہوگی نہ ہی ترازو سے وزن کرنے کا کوئی عمل ہوگا, یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں. حالانکہ جمہور امت اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جب صراحت سے کھل کر کے کھول کر کے قرآن اور حدیث میں جب یہ بات کہی گئی ہے تو کیوں ہم اس کا ظاہری معنی چھوڑ کر کے اس کے اندر ایک پیش کریں اور اس کے اندر کوئی دوسرے معنی کی تعمیل کریں؟ کیا یہ چیز ممکن نہیں ہے؟ آج کے زمانے میں اگر معتزلہ ہوتے تو سمجھ میں آ جاتا. اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک ایک حکم کو دلیل سے ثابت نہ کر دیا جائے. حجت جب تک مکمل کام نہیں کر دی جائے گی قیامت قائم نہیں ہوگی. اونٹوں کا زمانہ تھا, وسائل سفر, وسائل معیشت کچھ زیادہ نہیں تھے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیشی گوئیاں کی. اس وقت کے لوگوں کو وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی, لیکن زمانہ آگے بڑھتا گیا اور ایسی ایجادات ہوئی کہ اب ان کی موجودگی میں
1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی تھیں، سائنسی ترقیات میں اور سائنسی ایجادات میں 1400 سال پہلے ایک نبی امی کی زبان سے نکلی ہوئی اس ایک حقیقت کو بالکل سچ ثابت کر دیا۔ آج کا زمانہ، اب آپ دیکھیے ڈیجیٹل انفارمیشن کا یہ زمانہ ہے، یہ ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ جب یہ ریکارڈنگ بند ہوگی، ہماری تقریر ختم ہوگی، تو اس پہ لکھا ہوا آئے گا کہ صاحب یہ 5 MB ہو گیا، یہ 10 MB ہو گیا، اور اگر یہ تصویر کے ساتھ اور آوازوں کے ساتھ بھی یہ آپ کا کیمرہ محفوظ کر رہا ہے تو صاحب بہت زیادہ سینکڑوں MB ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے اور زیادہ ہوتا ہے تو ٹی وی کی شکل میں تو ظاہر بات ہے کہ گیگا بائٹ، ٹیرا بائٹ اور میگا بائٹ کی شکل میں یہ چیز ہے جو کہ غیر محسوس ہے، جن کا کوئی حصی موجود نہیں ہے۔ یہ آپ کا یہ کیمرہ اور یہ نئی ایجادات، نئے آلات، یہ اس کی مقدار اور اس کے وزن کو ہمیں بتانا ہے۔ بخار ہوتا ہے آدمی کو، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، چھوٹا سا آلہ زبان کے نیچے رکھ کر کے 2 منٹ کے بعد ڈاکٹر نکال کر کے کہتا ہے صاحب 102 ڈگری بخار ہے۔ بجلی ایک پاور ہے، اس کا کوئی حصی موجود نہیں ہے، لیکن ہم نے کتنی بجلی استعمال کی؟ باہر میٹر لگا ہوا ہوتا ہے، مہینے کے آخر میں سرکاری آدمی آ کر کے دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ صاحب آپ نے کتنی یونٹ بجلی استعمال کی، جس کی اس کا کرایہ کیا بنتا ہے، جس کی قیمت میں بنتی ہے۔ تو حرارت، برودت یعنی سردی، گرمی، روشنی، اسی طریقے سے آواز جو آدمی کی نکل کر کے ہوا میں رہ جاتی ہے، حرکت، عمل جو ہو کر کے بظاہر فنا ہو جاتا ہے، ہمارا یہ کیمرہ محفوظ کر لیتا ہے۔ اور کتنی مقدار میں ہم نے بات کی، ہماری بات کا کیا وزن ہوا، ہمارے عمل کا کیا وزن ہوا، وہ سب پوری مقدار کے کیمرہ بتا دیتا ہے، اور یہ موبائل ہمارا بتا دیتا ہے۔ تو جو چیز کی پہلے زمانے میں محال سمجھی جاتی تھی، آج کے زمانے میں ان غیر محسوسات چیزوں کے ناپنے اور وزن کرنے کی ایسی نت نئی شکلیں پیدا ہو گئی ہے کہ انسان خود ان کی مقدار متعین کر لیتا ہے۔ تو بھلا اللہ رب العالمین جو قادر مطلق ہیں، جو عدم سے وجود بخشنے والے ہیں، وہ بھلا ہمارے کیے ہوئے کرتوتوں کو ریکارڈ کر کے ان کو کوئی جسم کی شکل دے دیں یا کسی بھی شکل سے اس کے وزن کو دکھا دے کہ صاحب یہ رہے تمہارے اعمال بد، یہ رہے تمہارے اعمال صالحہ، نیک اعمال ایک طرف رکھ کر کے، برے اعمال کو ایک طرف رکھ کر کے لوگوں کے سامنے وزن کر کے دکھا دے، اور سارے کا سارا مجمع دیکھ کر کے یقین کرنے کی بے شک اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اس لیے اسے جنت میں بھیجا جا رہا ہے، اس کی برائیاں زیادہ ہیں، اس لیے اس کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چلتے چلتے معتزلہ کی اس گمراہی اور اس حماقت کی تردید کر رہے ہیں کہ دیکھو بھائی، جب اللہ نے کہہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، تو مانو، چاہے تمہاری عقل میں سمجھ میں آئے، عقل میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ تمہاری عقل کیا ہے، کچھ دور تک کام کرتی ہے، بعد میں فیل ہو جاتی ہے۔ جیسے انسان کی نگاہ ہے، کچھ دور تک دیکھ سکتا ہے، اس کے آگے نہیں دیکھ سکتا، بہت قریب اگر کوئی چیز کر دی جائے تب بھی انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو حاسہ سمع ہے، سننے، کان سے ہم سنتے ہیں، اور دور سے کوئی بولے گا ہم نہیں سن پائیں گے، اور کان میں منہ ڈال کر کے اگر کوئی تیز بولے گا تبھی جو ہے وہ تکلیف ہم کو ہوگی، اور کیا کہا اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو ہماری سماعت ہے، ہماری بصارت ہے، اس کی ایک لمٹ ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو ہماری جو عقل ہے اس کی بھی ایک لمٹ ہے، کچھ دور تک ہی ہم چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور سمجھنے میں بھی آدمی کا فرق ہوتا ہے۔ ایک بات ایک انسان کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، اور دوسرے انسان بچنا اس کی عقل موٹی ہوتی ہے کہ سمجھاتے رہو اس کی عقل نہیں آتی۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ علم حقیقی تو اللہ کے پاس ہے، وحی کے طریقے پر جو ہمیں علم دیا گیا ہے وہ علم قطعی ہے، وہ علم حقیقی ہے، اس کی
تقسیم کا امکان نہیں ہے، اور دنیا بھر کے فلسفی لوگ، عقل مند لوگ اسکیمیں بناتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے لوگوں کے لیے اسکیمیں بناتے ہیں، پلان بناتے ہیں۔ آج وہ پلان خودمند ہوتا ہے، کچھ دنوں کے بعد وہی پلان فیل ہو جاتا ہے۔ آج ایک ترکیب سوچی ہوئی بہت سر جوڑ کر کے لوگوں نے لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی مشین بنائی یا کوئی طریقہ بنایا یا کوئی نظام بنایا، وہ نظام کچھ دن تک تو کام کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ نظام فیل ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نظام وہ نظام ہے جو کبھی فیل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین، اسی لیے قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ قرآن اترا ہے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قرآن کریم جتنا نافع اور مفید تھا، 1400 سال کے بعد آج بھی ترقیات زمانہ کے باوجود بھی قرآن کریم کے اندر جو ہدایات و تعلیمات بیان کی گئی ہیں، آج کے حالات کے مطابق بھی 100% وہ ساری تعلیمات سے کرتی ہیں۔ بس یہ ہے کہ انسان کے سوچنے کی بات ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اگر قرآن کریم جس کا حق تدبر اور تفکر ہے، اگر واقعتاً قرآن کریم کے اندر غور کیا جائے گا تو زمانہ کتنا بھی آگے بڑھ جائے، زمانہ کتنا بھی متغیر ہو جائے، ہر تغیر پذیر ماحول اور زمانے کے اعتبار سے اور ہر چھوٹے بڑے زندگی کے معیار کے اعتبار سے قرآن کریم کے اندر واضح ڈائریکشن اور واضح تعلیمات موجود ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرقہ معتزلہ کی تردید کرتے ہوئے یہ اس بات میں تردید کرنی چاہیے کہ ایک تو آیت کریمہ ذکر کی ہے جس میں فرمایا اللہ نے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کر رہے ہیں، اور اس بات کا اس میں بیان ہے کہ بندوں کے اعمال اور بندوں کی طاقتیں وزن کی جائیں گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ آیت میں یا حدیث میں کوئی ٹیڑھا لفظ آ جائے، نامانوس کم استعمال ہونے والا کوئی لفظ آتا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کر دیتے ہیں اور اس کا مطلب بیان کرتے ہیں، اس کا ماخذ بتاتے ہیں۔ تو آیت مبارکہ میں لفظ قسط ہے، کیا لفظ ہے؟ قسط۔ قسط کے معنی انصاف ہے۔ قسط معنی عربی زبان میں قاف سین وا، قسط اس کے معنی آتے ہیں انصاف کے۔ اب یہ انصاف قسط قاف کے کئی لفظ اور ہے، قسط قاف پر زبر اگر ہو تو قسط کے معنی آتے ہیں ظلم کے، بالکل اپوزٹ۔ یہ عربی زبان کی بڑی باریکیاں ہیں۔ قسط معنی انصاف، قسط معنی ظلم، صرف زبر زیر کا فرق ہوا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قسط جو ہے یا تو اقسط یقسط اقساطا کا حاصل مصدر ہے۔ یہ ہماری بچیاں جانتی ہیں، انہوں نے صرف کی کتاب پڑھی ہے، اس میں قواعد ہوتے ہیں، ایک تو گرامر ہوتا ہے اور ایک جو ہے الفاظ کے سیغوں کے بدلنے سے، حیاتوں کے بدلنے سے معنی الگ الگ ہوتا ہے، تو صرف اس کو کہتے ہیں۔ تو قواعد صرف انہوں نے پڑھا ہے، اس میں یہ پڑھا ہے کہ جو کوئی بھی لفظ جو جس کا بنیادی حروف جو ہے 3 ہوتے ہیں، قاف سین قاف بنیادی حروف ہے، تو قاصد یقصد ثلاثی مجرد میں اگر ہو جس کے معنی قصد، اس کا مطلب قصد ہے، اس کے معنی آتے ہیں ظلم کرنے کے۔ قاصد یقصد قصد، قصد معنی ظلم کرنے کے۔ جب اسی کو باب افعال میں لے جائیں گے تو باب افعال کی یہ خاصیت سلب ماخذ ہے، یعنی مجرد میں جو معنی دیتا تھا بالکل اس کے الٹ اور اس کے برعکس معنی دینے لگے گا۔ قصد یقصد قصدا اس کے معنی ظلم کرنا، اور اقسط یقسط اقساطا اس میں حمزہ بڑھ گیا، اقسط یقسط اقساطا اس کے معنی آتے ہیں ظلم کو چھین لینا، یعنی انصاف کرنا۔ اسم فاعل قاصد کے معنی ظلم کرنے والا اور مقسط کے معنی آتے ہیں انصاف کرنے والا۔ قسط کے معنی ظلم اور قسط کے معنی انصاف۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی لغوی تحقیق فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے قسطاس عربی میں۔ قسطاس کے معنی ترازو کے آتے ہیں، تو قسطاس ترازو، اس ترازو سے
دو چیزوں میں برابری بڑھتی جاتی ہے تو جو قسطاس جو ہے اسی سے نکلا ہوا قسط ہے. قسطاس مانے برابری کے آتے ہیں، اردو زبان کا ایک لفظ ہے، اسی سے نکلا ہوا یہ لفظ قسط ہے. تو چاہے یہ قسطاس سے نکلا ہوا قسط ہو یا یہ ہے کہ اب تقیید سے تو اقساط کا حاصل مصدر ہو. بچیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ لوگ بھی تحقیق کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو الفاظ یا حدیثوں میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو تمہیں باب وغیرہ کے فرق کا لحاظ کر کے تم کو ترجمہ کرنا چاہیے. اگر اس کا لحاظ نہیں کرو گی تو جگہ جگہ تم کو دھوکہ لگے گا اور بالکل یعنی جو حقیقت ہے حقیقت کے الٹے معنی تم اس کا بیان کرنے لگو گی. چنانچہ ایک قصہ ہے حجاج بن یوسف ثقفی، اسی قسط کے بارے میں بڑا اچھا دلچسپ قصہ ہے. حجاج بن یوسف ثقفی کا ظلم مشہور ہے. سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے، ان کو انہوں نے زبردست یعنی ظلمن قتل کرایا. جب وارث گرفتاری کا جاری ہو گیا تو ایک صاحب تھے جن کی دونوں سے دوستی تھی. انہوں نے سوچا کہ یہ حجاج پکڑوا کے مروا ڈالے گا، لا دونوں کے بیچ میں پڑھ کر کے صلح صفائی کرا دی. تو انہوں نے سعید بن جبیر سے پوچھا کہ حجاج کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ عادل قاسط، وہ عادل ہے قاسط ہے. تو عادل کے معنی تو انصاف کرنے والا. تو انہوں نے سمجھا کہ قرآن میں قسط کا لفظ آیا ہے، نضع الموازین القسط، ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے. تو قسط کے معنی انصاف، اسی قسط سے قاسط ہے. تو عادل اور قاسط دونوں ہم مانا ہے. بڑا خوش ہوا، جا کر کے حجاج سے کہا بلا وجہ تم سعید سے ناراض ہو، وہ تو تمہاری تعریف کر رہا تھا. پوچھا حجاج تو بڑے عالم تھے، کیا کہتا ہے وہ؟ کہا میں نے اس سے پوچھا کہ حجاج کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا وہ عادل قاسط، وہ عادل ہے قاسط ہے. ظاہر ہے کہ عادل مانے انصاف کرنے والا، تو قاسط مانے بھی انصاف کرنے والا ہوگا. کیونکہ قرآن میں نضع الموازین القسط، قسط مانے انصاف کے آتے تو اسی قسط سے قاسط ہو گیا. تو حجاج نے کہا ارے بھائی تم نے سمجھا نہیں، اس نے تو مجھے بہت بھدی گالی دی ہے، اس نے تو مجھے بہت سنگین گالی دی ہے. تمہیں پتا نہیں، اس نے مجھے ظالم اور مشرک کہا. اس نے مجھے کیا کہا ہے؟ ظالم اور مشرک کہا ہے. اور تم سمجھتے ہو اس نے میری تعریف کی ہے. دیکھیے عربی زبان کے باریکیاں میں اس سے سمجھا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ باقاعدہ خود محقق بن جاتے ہیں، عربی پڑھے نہیں ہوتے، کچھ موٹی موٹی گرامر پڑھ لیا کسی مولوی سے اور کچھ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا، سمجھا آپ نے، کچھ الفاظ کے معنی سیکھ لیے اور لگے قرآن کی تفسیر کرنے اور لگے حدیث کی وضاحت کرنے، شرح کرنے. اور علماء کرام جو جنہوں نے 8-8 سال 10-10 سال محنت کی ہے اور عربی زبان کی باریکیوں کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنا اتنا پانی کیا ہے. ہماری بچیوں نے آج بخاری شریف پڑھی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے ہی دن سے انہوں نے بخاری پڑھ لی؟ ظاہر ہے کہ عربی زبان میں یہ کتاب ہے. شروع میں ان کو نحو کے قواعد، صرف کے قواعد، عربی زبان کی لغت کے سلسلے میں فصاحت و بلاغت کے جو اصول و قواعد ہیں وہ، عربی زبان کی جو مشکل کتابیں جن کو ادب کی کتابیں کہتے ہیں وہ سب پڑھنے کے بعد پھر اور اصول ضوابط قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالنے کے کیا اصول ہیں یہ سب ہماری بچیوں نے پڑھا ہے. تب جا کر کے آخر میں بخاری شریف انہوں نے پڑھا ہے. اتنا آسان نہیں ہے کہ معمولی تھوڑا سا موٹی اردو عربی زبان میں کچھ گرامر جان لیے اور عربی زبان میں کچھ موٹے جملے اور الفاظ جان لے تو قرآن و حدیث کی تفسیر کرنے لگ جائیں اور حدیث کی شرح کرنے لگ جائیں. آسان کام نہیں ہے. تو حجاج نے کہا کہ بھائی تم نے میری اس کی بات نہیں سمجھی. اس نے مجھے عادل قاسط کہہ کر کے اس نے مجھے مشرک اور ظالم کہا. انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا اگر وہ مجھے واقعاً انصاف پر کہنا ہوتا اس کو تو قاسط نہ کہتا، کیونکہ وہ قصد یقصد قصداً فہو قاسط، اس کے معنی آتے ہیں ظلم کرنے کے. تو وہ اس نے جب قاسط کہا تو اس کا مطلب قصد جو ہے جس کے معنی ظلم کرنے کے آتے ہیں اس کا ہی استفائل بولا. وہ اگر اس کو واقعاً انصاف پر کہنا ہوتا تو مفسد کہتا. کیا کہتا؟
باب افعال سے مقصد کو کہنا، اس نے قاصد کہا ہے۔ دیکھو اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَأَمَّا الْقَاسِدُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، رہے قاصد یعنی ظالم لوگ تو وہ جہنم کے ایندھن ہوں گے، ظالموں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اس نے قاصد کہا ہے، اگر وہ مجھے انصافور کہنا اس کو ہوتا تو مقصد کا لفظ بولتا، مقصد نہیں کہا، اس نے قاصد کہا۔ اچھا عادل تو کہا اس نے، چلو قاصد مقصد، اگر مطلب قاصد اور مقصد میں زمین آسمان کا فرق ہے تو عادل کا جو لفظ اس نے استعمال کیا تو عادل کے تو معنی آتے ہیں انصاف والا۔ اس میں آپ کیا کہیں گے کہ سنو یہ عادل اس نے عدل یعدل کے معنی انصاف کرنا اس سے نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ پاک کے ارشاد ثم الذین کفروا بربہم یعدلون سے اس نے یعدلون سے اسم فاعل عادل بنایا ہے کہ یہ کافر لوگ اپنے رب کے برابر غیر رب کو قرار دیتے ہیں۔ کفر یہی تو ہے نا کہ اللہ کی ذات صفات میں غیر اللہ کو شریک قرار دیا جائے، اللہ کی ذات جیسی کسی دوسرے کی ذات کو بتا دیا جائے، اللہ کی صفات جیسی دوسروں کی صفات کو بتا دیا جائے، اسی کا نام شرک ہے۔ تو ثم الذین کفروا بربہم یعدلون کہ یہ کفار لوگ اپنے رب کے برابر غیر رب کو قرار دیتے ہیں، اور رب کے برابر غیر رب کو قرار دینے والا کیا ہوگا؟ اس کو عادل آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہے تو وہ مشرک، ایک چیز کو دوسری چیز کے برابر قرار دینے والا، یعنی اللہ کے برابر غیر اللہ کو قرار دینے والا یہ شخص ہوا، اور اللہ کے برابر غیر اللہ کو جو قرار دے گا اس کو کیا کہیں گے؟ مشرک کہیں گے۔ تو اس نے عادل قاصد بمانا مشرک اور ظالم کہا ہے، اس نے مجھے عادل قاصد کہہ کر کے مشرک اور ظالم کہا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے میری تعریف کی ہے۔ میرے دوستو عربی زبان کے اندر بہت ہی کیپیسٹی ہے، بہت ہی وسعت ہے، الفاظ کے صیغوں کے بدلنے سے، زبر زیر کے بدلنے سے، لفظ کی ہیئت کے بدلنے سے معنی میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ یہ وہی لوگ جانیں گے جن کو لغت میں مہارت ہو اور عربی زبان کی باریکیوں اور استعمالات پر ان کو اچھا عبور حاصل ہے۔ بہرحال میں کیونکہ سب لوگ موجود ہیں اور میں اس لیے میں بہت کامن انداز میں نارمل انداز میں آپ کا سے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ ہماری بچیاں بھی سمجھیں اور تمام شرکا بھی سمجھیں۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ سے ثابت ہو گیا کہ بیٹل قیامت کے بھی بندوں کے عمل وزن کیے جائیں گے، حساب کے ترازو قائم کیے جائیں گے۔ اب سنیے حدیث پاک، ایک حدیث پیش کر رہے ہیں جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ذرا سا میں حضرت ابو ہریرہ کا تھوڑا سا پرچے دے دوں، تھوڑا سا تعارف کرا دوں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ حضرت ابو ہریرہ کا نام بہت سنتے ہیں نا؟ صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے کا شرف حاصل ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ کی، آپ فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھیں گے، منتخب احادیث کی تعلیم میں بیٹھیں گے، حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا، کسی عالم کی تقریر سنیں گے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ یا اللہ یہ حضرت ابو ہریرہ ہے کیا چیز؟ حضرت ابو ہریرہ ایک سچا پکا عاشق رسول اور صحیح معنوں میں مثالی طالب علم ہے، ایک سچا پکا عاشق رسول اور صحیح معنوں میں ایک مثالی طالب علم ہے۔ یمن سے قبیلے دوس سے آئے تھے، کل 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے باقی غزوہ خیبر کے موقع پر آئے ہیں۔ ان سے پہلے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، لیکن صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے کا شرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا کہ ابو ہریرہ زیادہ دن تک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا، لوگوں کو نہیں، مستشرقین، یہودیوں، عیسائیوں، دشمنان اسلام تک یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ابو ہریرہ بڑے بڑے صحابہ، ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ بڑے بڑے صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مکی زندگی میں بھی تھے، مدنی زندگی میں بھی رہے، ان لوگوں نے تو اتنی حدیثیں نہیں بیان کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی قوم ہو سکتا ہے، یہ اتنی حدیثیں نہیں بیان کرتے، یہ ابو ہریرہ اتنی زیادہ حدیثیں کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ اکیلے ابو ہریرہ رضی
اللہ عنہ کی حدیثیں ہیں 5374 حدیثیں. کتنی؟ 5374 حدیثیں ہیں. دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے 2630 حدیثیں. آدھے آپ کا فرق ہے. کہاں 5374 حدیثیں اور کہاں 2630 حدیثیں. سیکنڈ نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں. پھر ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی 2000 کچھ حدیثیں ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کی. تو اتنے بڑے بڑے صحابہ وہ اتنی حدیثیں نہیں روایت کرتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اتنی زیادہ کہاں سے حدیثیں روایت کرنے لگے؟ دشمنان اسلام کو یہ اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں بعض لوگ علیہ باللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بنو امیہ کے لیے حدیثیں بڑھا کرتے تھے اور زیادہ حدیثیں بیان کرنے کے شوق میں گڑ گڑ کر کے حدیثیں بیان کرتے تھے علیہ باللہ. بھائی دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں الگ الگ رنگ کو بو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گل بوٹے کھلائے ہیں ہر گلے را رنگ کو ہوئے دیگر چمنستان میں مختلف رنگ مختلف قسم کے پھول کھلتے ہیں. کسی کی بو ایک انداز کی ہوتی ہے, دوسری کی ماں دوسرے انداز ہوتی ہے, بلکہ ایک ہی نام کے پھول چند آپ دیکھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی خوشبو میں الگ الگ فرق ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا امتیاز یہ تھا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ آئے ہی تھے سچے طالب علم بن کر کے. مسجد میں آ کر اپنے آپ کو ڈال دیا. کہاں سے کھائیں گے, کہاں سے پہنیں گے, کہاں سے ضرورتیں پوری ہوگی, بے پرواہ ہو کر اللہ بھروسے مسجد میں پڑے رہے. کسی نے لا کر کے باغ والوں نے لا کر کے کچھ کھجور کے گوشے لٹکا دیے, اس میں سے کھا لیا. کسی نے کچھ دعوت کر دی, ہو گیا. کسی سے مانگتے نہیں تھے. اللہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حجرہ شریف اور منبر شریف کے درمیان مسلسل فاقوں کی وجہ سے خش کھا کر بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے تھے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ پر مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے. پیر سے گھٹنے آدمی کو ٹخنے کو پیر سے انگوٹھا کو ہوتا, پیر کے انگوٹھے سے گردن کی رگ دباتے تھے. یہ علاج تھا مرگی کا. حضرت ابو ہریرہ رو کرتے کہتے ہیں خدا پاک کی قسم وہ کوئی مرگی کا دورہ نہیں ہوا کرتا تھا. وہ تو بھوک کی بیتابی ہوتی تھی. فاقے کی بیتابی کی وجہ سے غش کھا کر بے ہوش ہو کر کے ابو ہریرہ گر پڑتا تھا. تو وہ طالب علم جو اپنی بنیادی ضرورتوں تک سے بے پرواہ ہو کر فاقے میں فاقہ کرتے ہوئے مقصد صرف یہ تھا کہ صبح سے شام تک, شام سے صبح تک 24 گھنٹے آستانِ نبوی پر پڑے رہیں. سرکار جب نکلے کیا کہتے ہیں اپنے کان سے سنیں, کیا کرتے ہیں اپنی آنکھ سے دیکھیں. یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منشا ہے. کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ اور صحابہ کی کھیتیاں تھیں, دکانیں تھیں, بال بچے تھے, ضروریات تھی, سب اپنی ضرورتوں میں نکل جاتے تھے. وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تھے اس وقت تو ابو ہریرہ ہوتا ہی تھا. لیکن جب یہ لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے, اپنی ضروریات میں چلے جاتے تھے, تب بھی تو ابو ہریرہ مسجد میں موجود رہتا تھا. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اقوال کو جتنا ابو ہریرہ جانے گا اتنا اور کوئی نہیں جان سکتا. اور ایک بات اور فرماتے تھے کہ دیکھو ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشل دعا کی. ایک مرتبہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بہت سی باتیں اچھی اچھی بیان کرتے ہیں, میں بھول جاتا ہوں, دعا کر دیجیے کہ میرا حافظہ مضبوط ہو جائے. تو سرکار نے فرمایا کہ اچھا یہ رومال بچھاؤ. انہوں نے وہ رومال بچھایا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پکڑ کر کے یہاں اس میں ڈالا اور کہا اس کو سمیٹ لو. کہتے ہیں میں نے اس کو سمیٹ لیا اور سینے سے لگا لیا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے ابو ہریرہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنی ہو اور کوئی عمل آپ کا دیکھا ہو, ابو ہریرہ کے ذہن اور حافظے سے وہ چیز غائب نہیں. تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. رابعۃ الاسلام, اسلام کا سب سے بڑا حصہ امت تک پہنچانے کا شرف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. بہرحال تو یہ اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن, دو باتیں ہیں جو رحمان کو پسند ہیں, اور خفیفتان علی اللسان, زبان پر بڑی ایزی ہلکی پھلکی ہیں. بے پڑھا لکھا آدمی بھی مولوی کی زبان سے سن کر کے دو ایک مرتبہ پڑھ لے گا,
بہت ہا قاف اور ٹیڑھے حروف جن کا ادا کرنا مشکل ہو ایسا نہیں، اس طریقے کے حروف اس کے اندر نہیں ہے. اور بعد وہ کیا جملے ہیں وہ آگے آ رہے ہیں، زبان میں بڑے ہلکے پھلکے ہیں، لیکن معنویت اللہ پر بڑی معنویت اپنے اندر رکھتے ہیں. یہ دونوں جملے ایسے ہیں کہ اپنے اندر بڑی معنویت رکھتے ہیں. کل قیامت کے دن بندوں کے اعمال نامے نیک اعمال جدھر رکھے جائیں گے، اس نیکیوں کے پلڑے میں جب یہ نیکیاں یہ دو جملے رکھے جائیں گے تو صاحب نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا. میزان عمل میں بڑے وزنی ہیں یہ دونوں باتیں. یہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ یہ دو جملے ہیں، چھوٹے چھوٹے تھوکے تھوکے بڑے چھوٹے چھوٹے دو جملے ہیں، لیکن اپنے اندر بہت زیادہ معنویت رکھتے ہیں. کیا؟ ایک جملہ سبحان اللہ و بحمدہ، دوسرا جملہ سبحان اللہ العظیم. یا اللہ کیا بات ہے ان دونوں جملوں میں؟ بھیا ان دونوں جملوں میں اللہ کی حمد و ثنا اتنے بلیغ اور جامع انداز میں کی گئی ہے کہ اس سے زیادہ جامع انداز میں اللہ کی حمد و ثنا ہو ہی نہیں سکتی. کیسے؟ سبحان اللہ جب بندہ کہتا ہے اس کا معنی ہے میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، یعنی اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے. کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی اور عیب کا تصور ہی نہیں ہے. ہر قسم کے عیب سے اللہ تعالیٰ پاک اور منزہ ہے. تو سبحان اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے بتا. اور وَبِحَمْدِهِ اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کی تعریف کرتا ہوں. تعریف کی جاتی ہے کمال پر، تعریف کی جاتی ہے اس کا مطلب کہ میں تمام کمالات کو اللہ کی طرف منسوب مانتا ہوں اور تمام کمالات اللہ ہی کے ہیں. میرے دوستو، میرے تمہارے درمیان اگر کوئی کمال ہے تو یہ میرا ذاتی نہیں ہے. کوئی حسین ہو چاہے کتنا ہی بڑا حسین ہو، کوئی مالدار ہو کتنا ہی بڑا مالدار ہو، کوئی سخی ہو کتنا ہی بڑا سخی ہو، کوئی بہادر ہو دلیر ہو، تو یہ بہادری، سخاوت، یہ حسن، یہ علم، یہ مہارت، یہ سب کیا ہے؟ عطیہ ہے کسی کا. یا تو میرے استاد نے دیا، میرے استاد کو کسی اور نے دیا، ان کو کسی اور نے دیا، بلاخر سب پہنچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب. اسی لیے تو ہم نماز میں سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیت پڑھتے ہیں جس کا ترجمہ ہم سب یہ جانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ رب العالمین کے لیے. کیا مطلب؟ اللہ کی جو تعریف کرے اللہ اس تعریف کا مستحق ہے. یہ مخلوقات میں سے بھی کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اس کی تعریف نہیں ہے بلکہ اس کے خالق کی تعریف ہے جس نے اس کو ان کمالات سے نوازا ہے. تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ کے ذریعے سے بندے نے اللہ کی طرف سے تمام عیب اور کمی کی نفی کر دی، و بحمدہ کے ذریعے سے تمام کمالات واقعتاً جو اللہ ہی کے لیے ہیں اللہ کی طرف منسوب کیا. اتنے بلیغ انداز میں مثبت پہلو بھی منفی پہلو بھی. ایک طرف تمام عیوب کی نفی کرتا ہے، دوسری طرف تمام کمالات کو اللہ کے لیے ثابت کرتا ہے. چھوٹے سے جملے میں بلیغ انداز میں اللہ کی تعریف جس کا واقعتاً اللہ ہی مستحق ہے، اس لیے اللہ اس تعریف کو پسند کرتے ہیں. سبحان اللہ العظیم میں بھی یہی بات ہے. سبحان اللہ کے ذریعے اللہ بندے کی تنزیہ اور پاکی بیان کرتا ہے، اور العظیم کے ذریعے سے اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے. تو ظاہر بات ہے یہی تو کمال ہے. تو ان دونوں جملوں میں چونکہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی بلیغ اور جامع انداز میں تعریف کرتا ہے جس تعریف کا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اس لیے اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے. اور جو چیز اللہ کو پسند آ گئی وہ قبول ہو گئی. جو چیز اللہ کو پسند آ گئی وہ یقیناً قبول ہو گئی. اس لیے امام حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو دو باتیں ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو باتیں صاحب ایسی ہیں کہ رحمان کو بہت محبوب ہیں. اور کیا نام ہے کل میزان عمل میں جب یہ رکھی جائے گی تو یہ بڑی وزنی ہوگی. وزنی ہونے کی وجہ یہی ہے کہ جب وہ اللہ کو پسند ہے اللہ قبول کر لیں گے تو جو عمل اللہ کے یہاں قبول ہو گیا اس کے وزنی ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہا. اب جب
وہ اللہ کے یہاں مقبول یعنی قبول شدہ عمل جو وزنی ہو گیا ہے، جب وہ قیامت کے دن بندوں کی نیکیوں میں رکھا جائے گا تو یقیناً اس کی نیکیوں کا پڑا بھاری ہو جائے گا اور اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے دوستو، ہم دن رات گناہ کرتے ہیں، دن رات گناہ کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی دودھ کا دھویا ہوا نہیں ہے، لیکن اس لیے ہمیں کچھ ایسے کام کرنے چاہیے کہ جو ہلکے پھلکے ہوں اور وزندار ہوں۔ آپ تاجر لوگ ہیں، تاجر آدمی یہی چاہتا ہے کہ چیز ایسی خریدے کہ جس کا فائدہ زیادہ ہو اور کم سے کم خرچے میں وہ حاصل ہو جائے۔ عقل مند آدمی یہی چاہے گا نا، زیادہ سے زیادہ سود مند چیز ہو اور کم سے کم جو ہے اس میں خرچہ آئے۔ یہ انسان کی عقل کا تقاضا ہے۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے بھائی، نماز، روزہ، حج، زکات تو تمہیں نہیں کرنا ہے، لیکن نماز تو جب پڑھتے ہو تو آٹو اسٹاپ بٹن کی طریقے سے کہ امام کے ساتھ اللہ اکبر شروع کیا اور دماغ چلا گیا دکان پہ، اور پوری 4 رکعات میں امام کے ساتھ اٹھک بیٹھک سب کچھ ہو رہا ہے۔ نماز کے ختم ہونے کا علم ہوتا ہے جب امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو آٹو اسٹاپ اصل بٹن جو ہی پوچھ گیا، یہ کیا نام ہے کہ بات بند ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری نماز کا حال ہے۔ میرے دوستوں، ہماری تو عبادتیں اور طاعتیں بھی گناہ ہیں، بھلا ہمارے گناہ کے اوپر گناہ نہ ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اس طریقے کے زیادہ فائدے اور پرافٹ کے کام جو ہے وہ کرنے چاہیے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ 2 باتیں ہیں کہ رحمان کو بڑے پسند ہیں، میزان عمل میں بڑی وزنی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اور جو کہنے میں بہت ہلکے پھلکے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہم چلتے پھرتے، لیٹے بیٹھے، دکان میں بیٹھے ہیں، کوئی گاہک نہیں ہے، کلمتان حبیبتان کی بنیاد پر ہم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ذکر کریں۔ کیا پتا اسی کی وجہ سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے، اور جو کچھ ہماری نیکیوں، ہماری اعمال میں کمی کوتاہی ہو، اللہ رب العالمین ان وزندار اذکار کے طفیل میں ہمارا بیڑا پار کر دے۔ اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ایک بات میں اور عرض کروں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث پر کیوں کتاب ختم کی؟ کتاب شروع کی میری بچیوں، تمہیں یاد ہوگا انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث کیا تھی کہ بھائی تمام تر اعمال کی قبولیت کا مدار نیتوں پر ہے۔ آدمی کی نیت اچھی ہوگی اس کا عمل قبول ہوگا، نیت فاسد ہوگی تو بڑا سے بڑا عمل کر کے بھائی صدقہ کرے، 1,00,000 2,00,000 روپیہ دے دے مسجد میں، اور مقصد کیا ہے؟ لوگ کہیں گے بھائی یہ تو بڑا سخی آدمی ہے، ایک دم پوری بےجگری سے نکال کر 2,00,000 کو مسجد میں دے۔ آئے کل قیامت کے دن ایک سخی کو لایا جائے گا جو ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے سخی ہونا ظاہر کرنے کے لیے صدقہ خیرات کرتا تھا۔ وہ کہے گا کہ میں نے مال دیا، اللہ پوچھیں گے کیا کیسے دیا؟ اللہ کرا آپ بڑھا کے اللہ کے راستے میں نے وہ خرچ کیا۔ کہا جائے گا غلط کہتا ہے، تو نے میرے راستے میں اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو دنیا میں تمہیں سخی کہا جا چکا، اب ہمارے یہاں تیرا کوئی اس کا بدلہ نہیں۔ تو میرے دوستو، نیت خراب کر کے بڑے سے بڑے عمل کو آدمی ضائع کر سکتا ہے، اور نیت صحیح کر کے چھوٹے سے چھوٹے مباح عمل کو عبادت اور ثواب بنا سکتا ہے۔ مکان بناتا ہے آدمی، ضرورت ہے کھڑکی دروازہ کو شنگار لگانا، وہ ضرورت ہے نا، لیکن اگر آدمی اس وقت یہ نیت کر لے کہ میں اس لیے یہ کھڑکی دروازہ کو شنگار لگا رہا ہوں کہ اذان کی آواز آیا کرے گی اور وقت پر میں مسجد میں پہنچ جایا کروں گا، آم کے آم بجلیوں کے دام، ہوا اور روشنی تو خود بخود آئے گی۔ اس نیت کی وجہ سے تمہارے اس مباح عمل کے اندر عبادت کی شان پیدا ہو گئی، اور جب تک تمہارا مکان یہ رہے گا اس نیت کرنے کی بنیاد پر تمہیں ثواب لکھا جائے گا۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العالمین کے یہاں تو بہانے سے نوازا جاتا ہے۔ تو جب امام بخاری نے ہماری نیت بھی اس سے کروائی کہ دیکھو نیت کے بغیر اللہ کے یہاں کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، اور دیکھو اب آخری حدیث سن لو، کل قیامت میں بندوں کے عمل وزن کیے جائیں گے، اور عمل میں وزن پیدا ہوگا اخلاص سے۔ اس لیے جو پہلا سبق میں نے تمہیں دیا ہے وہ اب بھی یاد رکھنا، عمل اخلاص یہ عمل کی روح ہے۔
جتنا اخلاص تمہارا مضبوط ہوگا اتنا ہی تمہارے نیک اعمال میں وزن پیدا ہوگا، اور عمل وزنی ہوگا تو کل قیامت کے دن تمہاری بیڑا پار ہو جائے گا، برائیاں ہلکی ہو جائیں گی، اور اس نے اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے عمل چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، چونکہ اخلاص کی اللہ کے یہاں قدر ہے، اس لیے ہمیشہ اخلاص کو سامنے رکھنا۔ یہ بات اب ہم پوچھیں گے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت جی یہ بتائیے کہ اخلاص کیسے پیدا ہوا؟ لوگ کہتے ہیں کہ اخلاص اخلاص اخلاص، آخر اخلاص ہوتا آتا کیسے ہے یہ تو بتا دیجیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص نام ہے دل کی توجہ اللہ کی طرف کرنے کا۔ اخلاص نام ہے دل کی توجہ اللہ کی طرف کرنے کا۔ آدمی بعض دفعہ چاہنے کے باوجود بھی نہیں کر پاتا، جب ایسے جھمیلوں میں ایسے ماحول میں رہتا ہے کام بڑھیا کرتا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں کرتا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانا پیش نظر ہوتا ہے یا کوئی خاص نیت ہوتی ہے، تو اخلاص کیسے حاصل ہوگا؟ چھوٹا بڑا عمل اللہ کی رضا کے لیے بندہ کرے، یہ شان کیسے پیدا ہوگی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شان پیدا ہوگی اللہ کے ذکر سے۔ کتاب ختم کر رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو اللہ کا ذکر ہے اس ذکر پر کتاب ختم فرما رہے ہیں۔ بھائی اخلاص ضروری ہے عمل کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے، اور اخلاص اگر تم چاہتے ہو تو بھائی اس چیز جو چیز انسان کے دل میں ہوتی ہے نا اسی کا نام بار بار لیتا ہے، نہیں بھی ہوتی ہے تو بار 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 نام لینے کی وجہ سے وہ چیز دل کے اندر اتر جاتی ہے۔ جب آدمی بہانے بہانے سے کسی کا نام لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فلانا اس کے دل کے اندر اترا ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا بہانا پاتا ہے اور اس کا نام لے لیتا ہے۔ اس طرح سے جب بندہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ کی پاکی اور حمد و ثنا بیان کرتا رہے گا ہمہ وقت، تو اللہ کی یاد سے اس کا دل معمور رہے گا، اور جب اس کی یاد سے اللہ کی یاد سے دل معمور ہے کوئی بھی کام کرے گا خدا پاک کی قسم اس تصور کے ساتھ کرے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں غلط کروں گا تو پکڑے گا، اور اگر میں صحیح کر رہا ہوں تو اس پر میرا رب اس پر ثواب دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کثرت سے ذکر اللہ یہی جو ہے انسان کے اندر اخلاص، دل میں اخلاص پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب۔ اس کو کامل اذکار ہوتے ہیں، اور کچھ اذکار ایسے ہوتے ہیں کہ شیخ سے باقاعدہ بیعت ہونے کے بعد شیخ تلقین کرتا ہے اور وہ ذکر جب کرتا ہے تو پھر اس میں سونے پہ سہاگا لگ جاتا ہے۔ یہ کامل اذکار میں سے ہے، چاہے آپ کسی پیر سے مرید نہ ہوئے ہوں، کسی شیخ سے بیعت نہ ہوئے ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہنے کا ہر مسلمان کو ہے، اور جتنا کہے گا فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہر مسلمان پڑھ سکتا ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ ہر مسلمان پڑھ سکتا ہے۔ استغفار 100 مرتبہ صبح شام پڑھ سکتا ہے۔ ہماری آپ کی کیا اوقات ہے میرے دوستو؟ سید الاولین والآخرین ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں، گناہ کا صدور آپ سے محال ہے، لیکن اس کے باوجود کیا فرماتے ہیں؟ بھائی میرے پاس طرح طرح کا دل لوگ لے کر کے آتے ہیں، میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں نا تو اس میل جول کی وجہ سے میرے دل پر کچھ میل چل لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو جھاڑنے کے لیے دن میں 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ بخشے بخشائے ہیں اور آپ گناہگار نہیں ہیں، پھر بھی آپ استغفار کا اہتمام فرماتے ہیں، دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ ہم کس کھیت کی مولی، ہم تو صبح سے شام تک گناہ کرتے ہیں، بلکہ ہم تو عبادت کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے ہم اس قدر استغفار کے محتاج نہیں ہوں گے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ استغفار کا اہتمام کرے اور اس کے کلمے کا اہتمام کرے، کہ اس میں اللہ کی بڑائی اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے، یا یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا اہتمام کرے۔ اس طریقے سے جب بندہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرے گا تو اب بندے کا دل اللہ کے نام سے مانوس ہو جائے گا، اور جب اللہ کے نام سے اس کا دل مانوس رہے گا کوئی بھی کام کرے گا اللہ کی رضا کے خلاف نہیں کرے گا، اللہ کی مرضی کے مطابق ہی کام کرے گا۔ اخلاص
آٹومیٹکلی پیدا ہو جائے گا. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب پر اس حدیث پر بات ختم کی کہ بھائی دیکھو شروع میں تو ہم نے تصحیح نیت کی اہمیت کو جتا دی اور اخلاص ضروری ہونا کو واضح کر دیا. اب میں چلتے چلتے تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں کہ اخلاص اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر کی مداومت اور اس کی پابندی کرتے رہو. جتنا زیادہ پابندی کی جائے گی اتنے ہی زیادہ اللہ کا ذکر، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی دل کے اندر آئے گی. اللہ مجھے بھی اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، ہر دین کا کام کرنے والے کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، ہر مسلمان کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ بس بات ختم کرتا ہوں، لیکن یہ اخلاص ایک لطیفہ سن لیجیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اخلاص کیا چیز ہے؟ دل کی نیت کا نام اخلاص ہے. تو کہا دل آدمی کے قابو میں ہوتا ہے کیا؟ دل تو انسان کے قابو میں نہیں ہوتا. بہت دفعہ آدمی کرنا کچھ چاہتا ہے، دل کچھ کہتا ہے، عقل کچھ کہتی ہے، دل کچھ کہتا ہے. تو دل کو قابو میں نہیں رہتا. تو کیسے جو ہے اخلاص آدمی پیدا کر سکتا ہے؟ یہ تو محال بات ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اخلاص کا اللہ نے حکم دیا ہے تو یقین مانو اخلاص انسان کے بس میں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی انسان کو ایسا کام کرنے کو کہیں گے ہی نہیں کہ اس کے اختیار اس کے بس میں نہ ہو. اور اللہ کہتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ہم نے یعنی ان کو حکم دیا گیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں پوری دین اور اطاعت کو اسی کے لیے خالص کر کے، کسی اور جذبے اور کسی اور نیت سے نہیں. تو جب اللہ اخلاص کا حکم دے رہے ہیں تو یقین مانو بندوں کے اختیار میں ہے. اور اس کے لیے جو بھی پاپڑ بیلنا پڑے، جو بھی ترکیب اختیار کرنا پڑے اختیار کریں. کسی کو جو ہے کسی شیخ کی ضرورت نہیں پڑتی، پیر کے بغیر بھی ہو جاتا ہے. حافظ قرآن بیچارہ خوب کثرت سے قرآن پاک پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا رہتا ہے. اس قرآن کی کثرت تلاوت ہی سے اس کو اخلاص حاصل ہو جاتا ہے اور اللہ کی ذات کا استحضار ہو جاتا ہے. اور کسی کو جو دنیا میں اتنا پھنسا ہوا الجھا ہوا ہے تو اس کو پیر کے پاس جانا پڑتا ہے. پیر اس مخصوص انداز کا ذکر بتاتا ہے، اس مخصوص کام بتاتا ہے. اس کے مطابق جب ہم کرتے ہیں تو بہت جلدی جو ہے ہمارے دل کے اندر نرمی آ جاتی ہے اور دل میرا ہمارا اللہ کی طرف تعلق ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین اسلام کا عمل پیرا بنائے اور اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.